اپنی زندگی کا الگ ہی اصول ہے، آپ کی خاطر تو کانٹے بھی قبول ہیں۔ ارے ہنس کر کے چل دوں گا کانچ کے ٹکڑوں پر بھی، اگر آپ کہتے کہ یہ ہمارے بچھائے ہوئے پھول ہیں۔ آپ کسی خاکی پہ مت خاک کر اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت خاک کر اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دیا ہے جوانی کو۔ ہوا ہے تجربہ مجھ کو یہی اس دار فانی میں، نہیں ہے اس خاکی سے بڑھ کر کوئی ایذا رسانی میں۔ کہ ملک لٹ جائے گا آثار نظر آتے ہیں، ملک لٹ جائے گا آثار نظر آتے ہیں، سارے مسند نشی مکار نظر آتے ہیں۔ ہم نے اس ملک کی دھرتی سے محبت کی ہے، پھر بھی اندھوں کو ہم ہی غدار نظر آتے ہیں۔ اور نبی کے چاہنے والے ستم نہیں کرتے، نبی کے چاہنے والے ستم نہیں کرتے، وقار اپنے بزرگوں کا کم نہیں کرتے۔ ارے زمین کی گود میں بھی غسل کر کے جاتے ہیں، وطن کی خاک کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ یہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے، یہ کس نے کہا تم سے کہ وفادار نہیں ہے، یہ کس نے کہا تم سے کہ وفادار نہیں ہے، ہم اس ملک کے نگہبان نہیں ہیں۔ ارے دیش نے جب بھی مانگا ہے لہو ہم نے دیا ہے، ہم فخر وطن ہے کوئی غدار نہیں ہے۔ خیر وقت بہت ہوا چلا ہے، حضرت والا بھی بہت جلد تشریف لا رہے ہیں، جن کا ہم شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ دہلی کی سرزمین سے آ رہے ہیں، بڑا لمبا اور طویل سفر کر کے آپ کی سرزمین پر وہ پہنچ چکے ہیں، سرائے کی سرزمین سے وہ نکل چکے ہیں۔ چند ہی گھنٹوں میں آپ کی اس حلقے کے اندر حاضر خدمت ہوگی، آپ کی جامعہ میں جن سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا بیان سننے کے لیے آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی یہاں جلسے کے اندر آ کر کے شرکت کرتے ہیں۔ شاید ان کو معلوم نہ ہو، یا بہت سارے حضرات یہاں پر ادھر ادھر جو ٹہل رہے ہوں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، جو گلیوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، گلی چوراہوں چوپالوں میں ٹہل رہے ہیں، یا ٹولیاں لگائے کھڑے ہوئے ہیں گپ شپ کر رہے ہیں، ان سے گزارش کر دینا چاہتا ہوں کہ چند منٹوں میں ہی حضرت مفتی عبد السمیع صاحب آپ کے مدرسے میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اب وہ شاید آپ کی سرزمین پر آ چکے ہوں گے، ایک دو منٹ کے اندر آپ کے مدرسے کے آپ کے جامعہ کے اندر حاضر ہو جائیں گے، اور فوراً آتے ہی انشاءاللہ چند منٹ کے فوراً بعد ان کا خطاب ہوگا، شعلہ خطابت سے آپ کو نوازیں گے۔ اور ان کے بارے میں آپ نے سنا ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہے، میڈیا کے ذریعے سے خبریں آپ نے سن رکھی ہیں کہ آپ کی محبتوں کی وجہ سے وہ آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کے ایمان کو جگانا چاہتے تھے، آپ کے ایمان کی جو چنگاری بجھ چکی ہے، ہمارا ایمان جو سر پڑ چکا ہے، اس ایمان کو گرمانا چاہتے تھے، لیکن اسی کی وجہ سے، اسی کی پاداش میں یہ بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے الزام لگا کر کے تقریباً 6 سال کا عرصہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کٹ کر کے آ رہے ہیں۔ وہ صرف آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ورنہ ہم الحمدللہ ہر جلسے کے اندر ان کو یہاں پایا کرتے تھے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے کبھی جا کر نہیں دیکھا، اور یہ ہماری قوم کا حال ہے، خدا کی قسم یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ جب تک ہمارے درمیان ہمارے علماء موجود رہتے ہیں، ہم ان کی محبت کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بے شمار ان سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو فوراً ایک دوسرے کے لبوں پر یہ جملے آنے لگتے ہیں، کوئی کانڈ کر دیا ہوگا، مدرسے کے پیسے ہڑپ کر لیے ہوں گے، یا خدا نخواستہ نعوذ باللہ ایسے ایسے الزام تک لگا دیتے ہیں کہ کسی بچی کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم ہو گئے ہوں گے، اس وجہ سے جیل کے پیچھے چلے گئے ہیں۔ ایسے ایسے الزام لگا کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے یہاں جواب دینا نہیں پڑے گا؟ ارے آپ کا بھی حساب ہوگا، ہمارا بھی حساب ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ اے مسلمان کان کھول کر کے سن، اے نوجوان، اے بزرگ بھی کان کھول کر کے سن، بس پردہ بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں وہ بھی کان کھول کر کے سن لے۔ اس زمین پر اگر آپ رہ رہے ہیں، احساس نہیں ہے کہ اللہ ہمیں پیدا کر کے بھول گیا ہے، اللہ ہمیں پیدا کر کے نہیں بھولا ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے ریکارڈ کرا رہا ہے۔ اللہ نے فرما دیا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کہ میں نے تمہارے اوپر 2 نگراں متعین کر رکھے ہیں، 2 فرشتے ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں،
किस के ऊपर बहतान लगा रहे हैं, किसके ऊपर ज़िना का इल्जाम लगा रहे हैं, किसके ऊपर दीगर इल्जामात लगा रहे हैं। मेरे अजीजों, एक एक चीज का हिसाब आपको भी देना है, हमें भी हिसाब देना है। जुबान खोलने से पहले ये सोच लिया करो, जुबान वो चीज है एक जुमला कहकर के अंदर चली जाएगी, लेकिन मुसीबत में आपका बदन गिरफ्तार हो जाएगा। यहाँ अगर बच गया तो जहन्नम आपको नहीं छोड़ेगी। जहन्नम किसी के बाप की जागीर नहीं है और जन्नत भी किसी के बाप की जागीर नहीं है। चाहे वो आलिम हो या हाफिज हो, मौलवी हो या मुफ्ती हो, कारी हो या हाफिज हो, चाहे वो दुनिया का कितना भी बड़ा मुजद्दिद क्यों ना हो, जन्नत उसकी भी जागीर नहीं है। जन्नत के लिए सबसे पहले और अव्वल नंबर पर अमल सालिह जरूरी है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ननूरी है ननारी। अरे ये हमारा जिस्म जो मिट्टी का जिस्म है, इसे न जन्नती कह सकते हैं न जहन्नमी कह सकते हैं। हाँ, इतनी बात है कि अगर इसको हम जन्नती बनाना चाहते हैं, इसको जहन्नमी बनाना चाहते हैं, जहन्नमी बनाना चाहते हैं, जाओ ज़िना के अड्डे पर, चारों तरफ ज़िना के अड्डे खुले हुए हैं, चारों तरफ से औरतें नाच रही हैं, चारों तरफ से औरतें आपको पुकार रही हैं, चारों तरफ से अंग्रेजी माहौल आपको नजर आ रहा है। जहाँ चाहो वहाँ मुंह काला कर सकते हो। ये तमाम चीजें, तमाम अय्याश करने की चीजें, अय्याशी के अड्डे जगह जगह पर खुले हुए हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। अल्लाह ने एक कायदा कुल्लिया बयान फरमा दिया कि हाँ, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, मैंने सिर्फ सीधा रास्ता दिखा दिया है, अब मंजिल मकसूद तक तुम्हें पहुंचना है। हाँ, पहुंचने के लिए एक रहबर मैंने तुमको दे दिया है और वो रहबर है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ तक मैं आपको लेकर के आना चाहता था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक आप जिंदगी गुजारेंगे, खुदा की कसम दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले अपनी जुबान को देख लिया करो कि हमारी जुबान से अल्फाज क्या निकल रहे हैं। एक एक अल्फाज का हिसाब देना पड़ेगा। आपकी मोहब्बतों की वजह से और हमारी मोहब्बतों की वजह से वो जेल की सलाखों के पीछे गए थे, 6 साल का अरसा जेल की सलाखों के पीछे काट करके आए हैं। अब आपको बता दूं कि जिस वक्त वो कुर्सी पर जलवा फरोज हो जाए, आप में से एक शख्स भी यहाँ से नहीं उठना चाहिए। आप हजरत देखिए किस तरीके से उठ करके जा रहे हैं। खुदा की कसम